شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے 11ویں درس میں کہتے ہیں الدرس الحادی عشر مبطلات الصلاۃ، یعنی 11واں درس نماز کو توڑنے والی چیزیں یا وہ چیزیں جن سے صلاح باطل ہو جاتی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں مبطلات الصلاۃ وہی 8، یعنی نماز کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں۔ مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچے جس سے اس کی نماز کی حفاظت ہو سکے۔ شیخ کہتے ہیں وہی 8، یعنی یہ 8 ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں الکلام العمد مع الذکر والعلم اما الناس والجاہل فلا تبطل صلاته بذلك، یعنی یاد رہنے پر، علم ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر باتیں کرنا، بھول کر بات کر لینے سے، یا اگر وہ شخص جاہل ہے تو اس کی نماز بات کر لینے سے نہیں ٹوٹتی۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی یعنی صلاۃ العصر کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، یعنی ہم نماز میں آپس میں باتیں کرتے تھے، کوئی شخص اپنے بغل والے ساتھی سے باتیں کرتا تھا جبکہ وہ نماز میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وقوموا لله قانتين، تو ہمیں حکم دیا گیا نماز میں خاموشی اختیار کرنے کا اور ہمیں بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں مع الذکر، یعنی یاد رہنے پر، والعلم، یعنی جانتے ہوئے، تو جو شخص بھول کر بات کر لے یا جاہل ہو کہ بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی اس حکم کو نہیں جانتا ہو کہ بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو پھر ایسی حالت میں وہ شخص معذور سمجھا جائے گا اور اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر شیخ رحمہ اللہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر بیان کرتے ہیں الضحک والاکل والشرب، یعنی ہنسنا، کھانا اور پینا۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز میں ہنسنے سے، کھانے اور پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 5ویں چیز کہتے ہیں انکشاف العورہ، یعنی بے ستر ہو جانا، جسم کے وہ حصے جنہیں نماز میں چھپانا ضروری ہے ان کے کھل جانے سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ستر العورہ یعنی شرمگاہ کو چھپانا یہ نماز کی شرط میں سے ہے۔ تو اگر نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط اگر نہیں رہی تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد 6 نمبر پر شیخ کہتے ہیں الانحراف الکثیر عن جہت القبلہ، یعنی قبلہ سے بہت زیادہ رخ ہٹانے سے، چونکہ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اگر قبلہ سے تھوڑا سا اگر مائل ہو گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، مگر اگر قبلے سے بہت زیادہ انحراف ہو گیا یا بہت زیادہ مائل ہو گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ تو جب نماز کی شرط باقی نہیں رہی تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی۔ 7ویں چیز شیخ کہتے ہیں العبث الکثیر المتوالی فی الصلاۃ، یعنی لگاتار بہت زیادہ نماز میں بیکار کی حرکتیں کرتے رہنا، جیسے کوئی شخص اپنے کپڑے سے یا اپنی داڑھی سے یا اپنی گھڑی سے کھیلے یا بہت زیادہ بغیر کسی وجہ کے حرکتیں کرتا رہے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 8ویں چیز انتقاض الطہارہ، یعنی طہارت ختم ہو جانے سے، کیونکہ طہارت نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو نماز کے دوران اگر طہارت ختم ہو گئی، یعنی ان چیزوں سے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی، جیسے شرمگاہ سے ہوا یا پیشاب وغیرہ خارج ہونے سے۔ واللہ اعلم۔